اللہ قبول و منظور فرمائے۔ عید قربان، یہ قربانی کا مخفف ہے، یعنی آپ کو وقت بھی کی قربانی بھی دینی ہوگی، مال کی بھی اور جان کی بھی۔ یہاں ہم جو بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ پریشانی تو مجھے ہے جس نے دور پہنچنا ہے۔ آپ تو یہاں جا کے جانور کر لیں گے، 1 گھنٹے کا سفر تو میرا ہوتا ہے، تو اس لیے ٹائم بندے کے اختیار میں نہیں ہے، نہ آپ کے نہ میرے۔ تو قربانی تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ آدمی کرے، تو اس میں جیسے آپ بیٹھے ہیں اور بہت سے لوگ جائیں گے، تو بیٹھنے والے اپنے ٹائم کی قربانی دے رہے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جانور اس کو قربان کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور عید قربان میں اللہ کے سامنے دعا اصل مقصد ہے۔ اگر آپ دعا نہیں کرتے ہیں تو عید میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی آنے کا حکم دیا جو عورتیں نماز نہیں پڑھتے، یعنی جن عورتوں کی پاکیزگی کا مسئلہ ہے، ان کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی آئیں، اور مقصد بیان فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں۔ نماز نہیں پڑھنی علیحدہ بات، لیکن جو مسلمانوں کی دعا ہے اس میں شمولیت، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے وہ جو قربانی ہو جائے، تو اس ذہن میں رکھ لے کہ رزق، عزت، ذلت اور وقت یہ اللہ کے کنٹرول میں۔ وہ قصاب جو یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جہاں عید پڑھی جائے گی وہاں جا کے عید پڑھیں گے اور زیادہ جانور قربان کر لیں گے، تو کسی کو اگلے لمحے کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے مقدر میں جو ہے وہ اسی وقت آپ کو رزق ملنا ہے، آپ چاہے رات کو شروع کر دیں۔ اور وہ بھائی جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے قربانی میری ہو، تو بھائی اللہ نے جس وقت چاہا اسی وقت آپ کریں گے، اس سے پہلے اور بعد میں نہیں کر سکتے۔ اذا قضى الله امرا، جب اللہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لے، لا يستاخرون عنہ ساعة ولا يستقدمون، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ وقت یہ اللہ کے اختیار میں ہے، قربانی میرے اور آپ کے ذمے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، آپ کے دشمن کو نیست و نابود کرنا اللہ کے اختیار میں۔ تو ہم نے نماز بھی پڑھ لی اور انشاءاللہ اس کے بعد قربانی بھی کریں گے، اللہ کا حکم بجا لائیں گے، سنت ابراہیمی پوری کریں گے۔ وہ جو 5000 سال پہلے قبل ہمارے بابا حضرت ابراہیم کی جو سنت، انہوں نے تو اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلانا گوارا کی، صرف خواب کی بنیاد پہ۔ اعلیٰ حکم نہیں ہوا، صرف خواب میں دیکھا کہ بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اور آگے سے بیٹا بھی ہم جیسا نہیں، بیٹا بھی اس کی قسمت میں نبوت، اور اللہ ایسی اولاد کسی کو عطا کرتا ہے کروڑوں میں، اربوں میں، کہ اس بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے بابا جی، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ کی خواب وہ بھی وہی ہے، اللہ کا حکم ہے، اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر فلما اسلم وتلہ للجبین، جب بیٹے کو لے کے گئے، چھری چلائے، اور اس نے کہا، بیٹے نے کہا کہاں یہ مثالیں ملیں؟ کہا بابا جی میرا چہرہ ذرا نیچے کر لیں تاکہ میرے چہرے پہ آپ کی نظر نہ پڑے،
کہیں اللہ کے معاملے میں تاخیر نہ ہو جائے، اور پھر وہ چھری چلاتے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، کہیں رب اور بیٹے کی محبت میں کہیں بیٹے کی محبت سبقت نہ لے جائے، کہ آنکھوں پہ پٹی اس لیے باندھی ہے کہیں بیٹے کے جسم پہ نظر نہ پڑ جائے، کہیں رحم نہ آ جائے، اور پھر چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں۔ اور اللہ کریم کو اتنی ادا پسند آئی، آسمان و زمین حیران کہ آپ بیٹا آج باپ کے ہاتھوں قربان ہو رہا ہے، جائیداد کی خاطر بڑے مرتے دیکھے کہ باپ نے بیٹے کو مارا، بیٹے نے باپ کو مارا، بھائیوں نے بھائی کو مارا، بہنوں نے اپنے بھائیوں کو مارا، اور بہنوں سے جائیداد کے نام پہ انگوٹھے لے لیے گئے، 20-20 روپے کے اسکام اور 20-20 روپے پہ قتل کر دیے گئے، ایک ایک مرلہ پہ کتنے ہی آدمیوں کو قتل کر دیا گیا۔ ہمارے علاقے میں آدھا ایکڑ زمین کے پیچھے 11 افراد وہ جان سے گئے، لوگوں نے جائیداد کے پیچھے مارتے اور مرتے دیکھا، لیکن یہ آسمان اس کے سورج نے اور اس کے چاند نے اور زمین کی تپش نے یہ پہلا موقع دیکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے، کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، صرف اللہ کی طرف سے خواب نظر آئی کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، اور باپ یہ سمجھتا ہے چوہے کو چونکہ میری خواب وہی ہے، اللہ کا حکم ہے میں بجا لاؤں گا، اور بیٹا بھی لیٹ جاتا ہے کہ میرے باپ کی وہی ہے، باپ کی طرف وہی آئی ہے، کہیں حکم میں خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، اللہ تعالیٰ نے پکار کے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، لوگوں نے بڑے بڑے وفاداروں کو دیکھا، اے ابراہیم تجھ جیسا پیدا نہ ہوا کہ ہم نے صرف خواب میں دکھایا، تم نے اس کو خواب کو پورا کر دکھایا۔ اور پھر اللہ اس کے بدلے میں جنت میں سے بھیڑا بیچتے ہیں، آج تو ہم منڈی سے خریدتے ہیں، اور یہ کیسی قربانی ہے کہ جہاں چھری بیٹے کے گلے پہ چلنی تھی وہاں اللہ کی طرف سے جنت سے جانور آ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے سبق، اللہ نے جہاں کہے اللہ رک جاؤ رک جاؤ، جو کہے کرو ہم کریں گے، یہ نہیں سوچیں گے میرا مفاد کیا ہے، یہ نہیں سوچیں مجھے سوٹ کیا کرتا ہے، یہ ذہن میں خیال نہیں آئے گا میرے لیے اچھا کیا ہے، اچھا وہی ہے جو میرے اللہ نے سوچا ہے۔ دین اسلام سارا کا سارا بھلائی کا دین ہے، جہاں اللہ کہہ دے وہاں جانا ہے، جہاں سے روک دے وہاں رکنا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے اللہ کی وحی ہے، یہ میرے اللہ کا دین ہے، میرا سارا کچھ میرے اللہ کے لیے ہے۔ اور وہ دعا جو ہر مسلمان کو قربانی کے وقت پڑھنی چاہیے، قصاب کو یہ دعا سکھائے، کم از کم کرنے والوں کو یہ آنی چاہیے۔ وہاں کیا کہ وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک اللہم منک ولک یا اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ اگر عربی نہیں پڑھ سکتے کم از کم آپ کو ترجمہ آنا چاہیے، اور اس کا ترجمہ میں دہرا دیتا ہوں کہ میں نے اپنے چہرے کا رخ اس ذات کے لیے کر لیا ہے، یہ جانور نہیں ہے، یہ میرے مفاد کی قربانی ہے، میرا چہرہ اس ذات کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اکیلا اس کو پکارنے والا ہوں۔ اور بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے لیے ہے، اللہ نے دی ہے۔ یہ سب کچھ جو قربان ہم کرتے ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کرتے ہیں، جو خریدتے ہیں، جو قربان کرتے ہیں۔ اے اللہ، یہ اللہم منی ومن اہل بیتی، اے اللہ میری طرف سے ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے۔
بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب خون بہے گا، رسول فرماتے ہیں جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قربانی کی روح سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جب زندگی میں ایسا موقع آئے کہ میرا مفاد ایک طرف ہو، اللہ کا حکم ایک طرف ہو، تو اپنا مفاد ختم کر کے اللہ کے جو حکم ہے اس کی پیروی کریں۔ اللہ پاک مجھے، سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد سارے لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔